المشاهدين الكرام، مرحبا بكم في القناة، ويرجى منكم دعم القناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك الجديد واللائك والتعليق. السلام علیکم۔ عربی اخبارات کے تراشے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلی خبر: تشهد الأسواق اللبنانية تهافتا على المواد الغذائية عقب الإعلان عن الإقفال التام بدءا من يوم الخميس المقبل بعد أن تجاوزت أعداد المصابين بكورونا 5000 حالة يومية۔ تشهد مضارع واحد مؤنث غائب، شہود سے اس کے معنی حاضر ہونا، موجود ہونا، دیکھنا۔ الاسواق سوق کی جمع بازار، تحافت رش، المواد الغذائیہ اشیاء خورد و نوش، الاقفال التام لاک ڈاؤن۔ بعد ان تجاوزت اعداد المصابین بکورونا، کورونا سے متاثرین کی تعداد 5000 یومیہ تجاوز کر جانے کے بعد، من یوم الخمیس المقبل آئندہ جمعرات سے، بدءاً شروع ہونے والے، عن الاقفال التام لاک ڈاؤن کے متعلق، اقبل اعلان کے بعد، علی المواد الغذائیہ اشیاء خورد و نوش کی جانب لبنانی مارکیٹ میں رش دیکھنے کو مل رہا ہے۔ کورونا سے متاثرین کی تعداد 5000 سے تجاوز کر جانے کے بعد، آئندہ جمعرات سے شروع ہونے والے لاک ڈاؤن کے متعلق اعلان کے بعد، غذائی اشیاء کی طرف لبنانی بازار میں رش دیکھنے کو مل رہا ہے۔ دوسری خبر: پومپیو، ایران اصبحت الوطن الجدید لتنظیم القاعدہ۔ پومپیو نے کہا کہ ایران القاعدہ تنظیم کا نیا وطن، نیا دیش بن چکا ہے۔ قال وزیر الخارجیہ الامریکی مائک پومپیو اليوم الثلاثاء۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے آج بروز منگل کو بتایا، ان تنظیم القاعدہ الارہابی اصبح لدیہ وطن جدید هو ایران۔ دہشت گرد تنظیم القاعدہ کے پاس اب ایک نیا گھر ہو چکا ہے جو کہ ایران کی شکل میں ہے۔ مشیراً الی ان نواب ایمن الظواہری متواجدون حالیاً ہناک۔ انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ایمن ظواہری کے نائبین اس وقت وہاں موجود ہیں۔ تیسری خبر: وزیر خارجیہ ایران ظریف یتہم پومپیو علی تویٹر بترویج الاکاذیب۔ یتہم الزام دینا، ترویج پھیلانا، اکاذیب اکذوبہ کی جمع جھوٹ۔ ایران کے وزیر خارجہ ظریف نے ٹویٹر پر پومپیو پر جھوٹ پھیلانے کا الزام لگایا ہے۔ رد وزیر الخارجیہ الایرانی محمد جواد ظریف علی توجیہ نظیرہ الامریکی مائک پومپیو اتہامات لطہران بالتواطؤ مع قادة تنظیم القاعدة الارہابی واتہمہ بترویج الاکاذیب۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے امریکہ کے اپنے ہم منصب مائک پومپیو کے اس الزامات کو مسترد کر دیا ہے کہ طہران دہشت گرد تنظیم القاعدہ کے قائدین کی مدد کر رہا ہے۔ واتہمہ، وزیر خارجہ نے اپنے ہم منصب پر الزام لگایا کہ وہ جھوٹ کی نشر و اشاعت کر رہا ہے، لوگوں میں پھیلا رہا ہے۔ چوتھی خبر: اعتبر وزیر الخارجیہ البریطانی الثلاثاء۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ نے بروز منگل کو بتایا
أن الصين ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان بحق أقلية الأوغور المسلمة، کہ چین مسلم اقلیت اوئغور کے سلسلے میں انسانی حقوق کی پامالیوں کا مرتکب ہوا ہے۔ وقال عنہا انہا حقا ہمجیۃ مروعۃ، انہوں نے اس کے متعلق کہا کہ یہ بھیانک بربریت ہے۔ واشار الی ان هذه الانتہاکات تحدث علی نطاق واسع، انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہ پامالیاں وسیع پیمانے پر ہو رہی ہیں۔ معتبرا ان لبلادہ واجب اخلاقی للرد، ان کا کہنا ہے کہ ان کے ملک کی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی ہم تردید کریں۔ وأكد الوزیر البریطانی ان بلادہ ستستحدث قواعد جدیدہ للشرکات لمحاولة منع البضائع القادمة من منطقة شنجیانگ الصینیہ۔ برطانوی وزیر خارجہ نے تصدیق کی کہ ان کا ملک چینی علاقہ سنکیانگ سے آنے والے سامانوں کے روک تھام کے لیے کمپنیوں کے لیے نئے قواعد وضع کرے گا، حیث تشیر تقاریر الی تعرض الأوئغور لانتہاکات کثیرۃ بینہا العمالۃ القصریہ۔ رپورٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلم اقلیت اوئغور بے شمار پامالیوں کا شکار ہے، جن میں جبری مشقت بھی داخل ہے۔ پانچویں خبر، اعلنت السلطات الافغانیۃ والثلاثاء انها احبطت مخططا لتنظیم داعش لاغتیال القائم باعمال سفارة الولايات المتحدة في كابول مع استمرار موجة عمليات القتل الموجهة في أنحاء البلاد۔ افغانی فورسز نے بروز منگل کو اعلان کیا، السلطات الافغانیہ افغانی فورسز نے منگل کے روز بتایا انہا احبطت مخططا لتنظیم داعش لاغتیال القائم باعمال سفارة الولایات المتحدة فی کابل، کابل میں ریاستہائے متحدہ امریکہ کے سفارت خانے کے قائم مقام سفیر کے قتل کرنے کے سلسلے میں داعش تنظیم کے منصوبے کو احبطت ناکارہ بنا دیا ہے، ناکام بنا دیا ہے، مع استمرار موجة عملیات القتل الموجهة في انحاء البلاد، ملک کے اطراف و جوانب میں عملیات القتل الموجہ ٹارگٹ کلنگ موجۃ لہر، ملک کے اطراف میں ٹارگٹ کلنگ کی لہر مسلسل جاری ہے۔ مشاہدین الکرام، شکرا جزیلا علی حسن استماعکم۔